بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالی نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیل علم کرانے کے لیے خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار، جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی۔ وہ سب خواص و آثار ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبائع اور ان کے آثار ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے۔ اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ تعلیم فی نفسہ عام تھی، آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے ودیعت کر دیا گیا، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہ تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا ہے کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طبائع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رہنے کے متعلق پیش ہو تو اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھا نہیں،
بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت اور مقام دیا، اور آدم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کا خلیفہ بنانا تھا، تو فرشتے جو سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں جا کر حکومت کر سکتے ہیں، ہم سے افضل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمینی مخلوقات کے نام و آثار اور خواص، نفع و نقصان سمجھا کر، سکھا کر بتلا دیا کہ آدم علیہ السلام ہی اس کام کے لیے مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان